السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس نئے سلسلے میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم مفتاح العربیہ حصہ 2 پڑھنے جا رہے ہیں۔ الدرس الاول، پہلا سبق۔ اس سبق میں چند چیزوں کی مشق کرائی گئی ہے۔ ان میں پہلی چیز واحد تثنیہ جمع ہے کہ واحد ایک کو کہا جاتا ہے، تثنیہ دو کو کہا جاتا ہے اور جمع دو سے زائد کو کہا جاتا ہے۔ اور جمع کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ان جمع میں سے یہاں جمع مکسر کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ جمع مکسر وہ جمع ہے کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے۔ جمع مکسر یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ جمع مکسر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جب ہم اس میں اشارہ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے ھذہ مدارس۔ جمع مکسر اگر کسی عاقل کی ہے تو ایسے وقت میں اس میں اشارہ ہم واحد مؤنث بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ھذہ اولاد، اور جمع بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ھؤلاء اولاد۔ اور اگر جمع مکسر کسی غیر عاقل کی جمع ہے تو ایسے وقت میں ہم صرف اور صرف واحد مؤنث ہی اس میں اشارہ استعمال کریں گے، جیسے ھذہ مدارس، تلک مکاتب۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ مدرستun یہ واحد ہے، اس کی جمع مدارس۔ ھذہ مدارس یہ چند مدرسے ہیں۔ اب چونکہ یہاں جتنے بھی اسماء آئے ہیں سارے کے سارے نکرہ ہیں، اور نکرہ کے سلسلے میں ہم نے پڑھا ہے کہ نکرہ کا ترجمہ کوئی ایک چند کچھ سے کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم یہاں چند سے ترجمہ کریں گے۔ ھذہ مدارس یہ چند مدرسے ہیں۔ مکتب جمع مکاتب، آفس۔ تلک مکاتب وہ سب آفس ہیں۔ دفتر کاپی کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع دفاتر۔ ھذہ دفاتر یہ چند کاپیاں ہیں۔ حدیقۃ جمع حدائق، پارک کو کہا جاتا ہے۔ تلک حدائق وہ چند پارک ہیں۔ شباک یہ جالی دار کھڑکی کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع شبابیک۔ تو ھذہ شبابیک یہ چند جالی دار کھڑکیاں ہیں۔ نافذۃ روشن دان کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع نوافذ۔ تلک نوافذ وہ چند روشن دان ہے۔ باب جمع ابواب، اس کے معنی دروازے کے آتے ہیں۔ ھذہ ابواب یہ چند دروازے ہیں۔ حقیبۃ بیگ بستے کو کہا جاتا ہے۔ حقیبۃ جمع حقائب، تلک حقائب وہ چند بستے ہیں۔ قلم جمع اقلام، قلم۔ ھذہ اقلام یہ چند قلمیں ہیں۔ کتاب جمع کتب، کتاب کتاب، اور تلک کتب وہ چند کتابیں ہیں۔ مشق نمبر 1، مندرجہ ذیل جمعوں کے شروع میں ھذہ یا تلک لگا کر پہلے انہیں اپنی کاپی میں لکھیے، پھر اردو میں ترجمہ کیجیے۔ اب یہاں پر پہلی مشق ہے یہ، اس میں جتنے بھی اسماء آئے ہیں سارے کے سارے غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اور غیر ذوی العقول کی جمع سے پہلے جب ہم اس میں اشارہ استعمال کریں گے تو واحد مؤنث ہی استعمال کریں گے۔ مصاحف یہ جمع ہے مصحف کی، اس کے معنی آتے ہیں قرآن کے۔ تو ھذہ مصاحف یہ چند قرآن پاک ہیں۔ منازل یہ جمع ہے منزل کی، اس کے معنی گھر مکانات کے آتے ہیں۔ تو تلک منازل وہ مکانات ہیں، وہ گھر ہیں۔ ھذہ مواقف موقف کی جمع ہے، موقف کے معنی اسٹینڈ کے آتے ہیں۔ تو ھذہ مواقف یہ چند اسٹینڈ ہے۔ طرق یہ جمع ہے طریق کی، اور طریق کے معنی راستے کے آتے ہیں۔ تو تلک طرق وہ چند راستے ہیں۔ صحف صحیفۃ کی جمع ہے، اس کے معنی اخبار کے آتے ہیں۔ تو ھذہ صحف یہ چند اخبار ہیں۔ مدن یہ مدینۃ کی جمع ہے، اس کے معنی شہر کے آتے ہیں۔ تو تلک مدن وہ چند شہر ہیں۔ اعمال یہ عمل کی جمع ہے، اس کے معنی کام کے آتے ہیں، ورک کے۔ تو ھذہ اعمال یہ چند کام ہیں۔ ادیان یہ دین کی جمع ہے، اس کے معنی مذاہب کے آتے ہیں۔ تو تلک ادیان یہ وہ چند مذاہب ہیں۔ اسئلۃ یہ سوال کی جمع ہے، اور سوال کے معنی سوال۔ تو ھذہ اسئلۃ
یہ چند سوالات ہیں۔ اجوبۃ یہ جواب کی جمع ہے، تو اجوبۃ تلک اجوبۃ وہ چند جوابات ہیں۔ دروس یہ درسن کی جمع ہے، اس کے معنی سبق کے آتے ہیں، تو ھذہ دروس یہ چند اسباق ہیں، یہ چند سبقیں ہیں۔ قصص یہ قصۃ کی جمع ہے، تو تلک قصص وہ چند قصے ہیں، وہ چند کہانیاں ہیں۔ بیوت یہ بیتن کی جمع ہے، اس کے معنی گھر کے آتے ہیں، تو ھذہ بیوت یہ چند گھر ہیں۔ سیوف یہ سیفن کی جمع ہے، اس کے معنی تلوار کے آتے ہیں، تو تلک سیوف وہ چند تلواریں ہیں۔ دیار یہ دارون کی جمع ہے، اس کے معنی بھی گھر کے آتے ہیں، تو ھذہ دیار یہ چند گھر ہیں۔ ازہار یہ زہرن کی جمع ہے، اس کے معنی پھول کے آتے ہیں، تو ھذہ ازہار یہ چند پھول ہیں۔ امطار یہ مطر کی جمع ہے، اس کے معنی بارش کے آتے ہیں، تو ھذہ امطار یہ بارش کی بوندیں ہیں۔ اسمار یہ ثمار کی جمع ہے، اس کے معنی پھل کے آتے ہیں، تو تلک اسمار وہ چند پھل ہیں۔ افکار یہ فکرن کی جمع ہے، اس کے معنی خیال کے آتے ہیں اور فکر کے، تو ھذہ افکار یہ چند فکریں ہیں، یہ چند خیالات ہیں۔ اشجار یہ شجرن کی جمع ہے، اس کے معنی درخت کے آتے ہیں، تو تلک اشجار وہ چند درخت ہیں۔ احجار یہ حجرن کی جمع ہے، اس کے معنی پتھر کے آتے ہیں، تو ھذہ احجار یہ چند پتھر ہیں۔ اصنام یہ صنم کی جمع ہے، تو تلک اصنام وہ چند پتھر کے بت ہیں۔ اوراق یہ ورق کی جمع ہے، تو ھذہ اوراق یہ چند کاغذات ہیں۔ اغصان یہ غصن کی جمع ہے، تو تلک اغصان وہ چند شاخیں ہیں، وہ چند ٹہنیاں ہیں۔ اس پیراگراف میں جو جمع استعمال ہے وہ غیر ذوی العقول کی نہیں بلکہ ذوی العقول کی جمع ہے، تو اس کے لیے اس میں اشارہ ہؤلاء بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ھذہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ھذہ امراء یا پھر ہؤلاء امراء یہ چند شہزادے ہیں۔ اولئک وزراء یا پھر تلک وزراء وہ چند وزیر ہیں۔ ہؤلاء حکماء یا پھر ھذہ حکماء یہ چند عقل مند ہے۔ اولئک شرفاء یا پھر تلک شرفاء وہ چند باعزت لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں۔ ہؤلاء کرماء یا پھر ھذہ کرماء یہ چند شریف فیاض لوگ ہیں۔ اولئک شعراء یا پھر تلک شعراء وہ چند شعراء ہیں۔ ہؤلاء ادباء یا پھر ھذہ ادباء یہ چند ماہر زبان ہے۔ اولئک علماء یا پھر تلک علماء وہ چند علماء ہے۔ ہؤلاء عظماء یا پھر ھذہ عظماء یہ چند بڑے لوگ ہیں۔ اولئک کبار یا پھر تلک کبار وہ چند بڑے اور بلند درجہ لوگ ہیں۔ ہؤلاء قصار یا پھر ھذہ قصار یہ چند پستہ قد لوگ ہیں۔ اولئک طوال یا پھر تلک طوال وہ چند لمبے لوگ ہیں۔ ہؤلاء غلاظ یہ چند سخت مزاج لوگ ہیں، یا پھر ھذہ غلاظ یہ چند سخت مزاج لوگ ہیں۔ اولئک شداد یا پھر تلک شداد وہ چند طاقتور لوگ ہیں۔ ہؤلاء دعاۃ یا پھر ھذہ دعاۃ یہ چند داعی ہیں، یہ چند مبلغ ہیں۔ اولئک غزاۃ یا پھر تلک غزاۃ وہ چند مجاہدین ہیں۔ ھذہ قضاۃ یا پھر ہؤلاء قضاۃ یہ چند قاضی ہیں۔ اولئک رعاۃ یا پھر تلک رعاۃ وہ چند چرواہے ہیں۔ ہؤلاء ھداۃ یا پھر ھذہ ھداۃ یہ چند ہادی ہیں، یہ چند ہدایت کرنے والے لوگ ہیں۔ اولئک کفار یا پھر تلک کفار وہ چند کافرین ہیں، وہ چند منکرین ہیں۔ ہؤلاء فجار یا پھر ھذہ فجار یہ چند بدکار لوگ ہیں۔ اولئک فساق یا پھر تلک فساق وہ چند بدکار گنہگار لوگ ہیں۔
ہاؤلائی شبان یا پھر ہذہ شبان یہ چند جوان ہیں، اولئک فتیان یا تلک فتیان وہ چند نوجوان ہیں، ہاؤلائی غلمان یا پھر ہذہ غلمان یہ چند بچے ہیں، اولئک ولدان یا پھر تلک ولدان وہ چند لڑکے ہیں۔